ہے, جو محنت مزدوری کرتا ہے, اور جب اس کا بجلی کا بل اس کی آمدنی سے زیادہ آتا ہے تو اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, اس کا دل تو مچلتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تل ملاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی پارٹی مزے کر رہی ہے اور اس کی ترجمانی کوئی نہیں کر رہا. تو جماعت اسلامی ایسے سارے پولیٹیکل ورکرز کی آواز بنے گی انشاءاللہ, اور ان سب کو ساتھ لے کر ہم کام کریں گے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا, جتنے بھی عوامی مسائل ہیں, اس میں صرف اور صرف جماعت اسلامی نے ہی آواز اٹھائی, لیکن آئی پی پی کے مسئلے بھی بڑی جاندار آواز اٹھائی. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ریڈ لائن کے بعد اتنا جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. تو مطلب کچھ چیز کو کیسے عبور کریں گے, کیا ہے, کیونکہ ریلیف کی آپ بات تو کرتے ہیں اور کسی حد تک ہل جل بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ریلیف مل نہیں پاتا. تو کیا مطلب کوئی ایسا میسج ہے کہ یار یہ ریڈ لائن ہے, اس سے آگے نہیں, کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی. پولیٹیکل پرامن سیاسی مزاحمت جس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے ہم کریں گے. اب تو ریڈ لائن حکومت طے کرے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر ہم پہلے ہی مرحلے پہ تصادم کا راستہ اختیار کرتے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ آئی پی پیز ہوتی کیا ہے. ہم گئے تھے نا اسلام آباد, راستہ ہمارا بھی روکا گیا تھا, شیلنگ ہم پر بھی ہوئی تھی, سارے راستے بند کر دیے تھے, کنٹینر لگا دیے تھے. ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم لڑتے جھگڑتے اور واپس چلے جاتے اور پورے سال پیٹتے رہتے اس کو. تو پارٹی کی سیاست تو ہو جاتی, لیکن عوام کا مسئلہ ایڈریس نہیں ہوتا. ہم نے اس میں پرامن راستہ اختیار کیا اور دھرنے کو طویل بھی کیا اور مذاکرات بھی کیے. تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو واقعی جینوئنلی لوگوں کے مسئلے حل کرنا چاہتی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی ہے جس طرح عوام کا فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ ہم سیاست کریں اور پارٹی کو مقبول کر کے عوام کا مسئلہ ایڈریس نہ ہو. لیکن سیکنڈ فیز میں اب ظاہر ہے, اب جب حکومت سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں تو اب تو بال ان کے کورٹ میں ہے نا. اب جو سیکنڈ فیز ہے اس میں تو ہم ظاہر ہے زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے, اللہ نے چاہا, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے ریلیف دلوا کر ہی اٹھیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ کام ضائع جاتا ہے, چیزیں آگے بڑھتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان کے حق پر ڈاکہ کہاں کہاں سے مارا جا رہا ہے. 2000 ارب روپے لوٹے جا رہے تھے اور پاکستان کے عوام کو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ شعور ملنا ہی بہت بڑی بات ہے جو اس پوری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے. ہمارا تو ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے جس پر ہم بات کریں گے, اور وہ تعلیم ہے کہ ہمارے نوجوان نسل سے تعلیم کے سارے دروازے ان پر بند ہو رہے ہیں, اور اس کا بھی شعور نہیں ہے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں اچھی تعلیم کا مطلب اچھے پیسے دے کر تعلیم خریدنا ہے, ورنہ اچھی تعلیم نہیں مل سکتی. اور لوگوں نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا ہے, جبکہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں فری ایجوکیشن ملے اور سب کو ایک جیسی ایجوکیشن ملے. کسی غریب کا بچہ, کسان کا بچہ, مزدور کا بچہ, میڈیا ورکر کا بچہ اور کسی جاگیردار کا بچہ, اس کو ایک ہی جگہ پہ پڑھنا چاہیے, پھر جس میں صلاحیت ہو وہ آگے بڑھے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ سب کیٹیگرائز کر دیا آپ نے؟ 10.5 کروڑ پاکستان میں لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو ختم ہو گئی ہے ان کی تعلیم, تو ان کے لیے تو اپرچونٹیز, مواقع ختم ہو گئے ہیں. جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو کوئی اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتا. جماعت اسلامی ان سب لوگوں کی بھی ترجمانی کرے گی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ مرحلہ وار ہوتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.